اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء بماء البحر۔ اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن سعید بن سلمة بن الازرق عن المغیر بن ابی بردہ عن ابی ہریرہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحلال میتته الى آخر العبارہ۔ آج کے اس باب میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ چونکہ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن عمر اس بات کی طرف گئے کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، تو یا تو ان کے کراہت کے قول کو دیکھتے ہوئے سائل نے یہ سوال کیا کہ کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر لیں، یا اس وجہ سے سائل نے سوال کیا کہ سمندر میں طرح طرح کے جانور مر جاتے ہیں، سمندری جانور، تو کیا ان کے مر جانے کے بعد ہمیں اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یا اس لیے سوال کیا کہ سمندر میں طرح طرح کی گندگیاں جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقوں کی ساری ندیوں میں گندگیاں شہروں کی بہہ کر جاتی ہیں اور ندیاں بہہ کر جا کر سمندر میں مل جاتی ہیں، تو ساری گندگیاں سمندروں میں جاتی ہیں، تو کیا اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گندگیوں کے جانے سے اس سے وضو کرنا جائز ہوگا یا وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، یا اس لیے کہ سمندر کا پانی نہایت کھاری ہوتا ہے، بہت نمکین ہوتا ہے، تو کیا اس سے وضو کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ان امور کے پیش نظر سائل نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہے، سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ ایک تو اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب باندھا، کیونکہ سمندر کا پانی بہت کثیر ہے، بہت ہے، اس میں اگر گندگی پڑ بھی جائے، اس میں جانور مر بھی جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کی طرف گئے کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے نہیں کہ سمندر کا پانی ناپاک ہے، بلکہ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، تو اس آگ کی وجہ سے انہوں نے اس کی کراہت کا قول کیا، جیسے کہ امام شعرانی نے الیواقیت میں اس کو ذکر کیا، یا اس لیے وہ ناپسند کرتے تھے کہ سمندر کا پانی مضر ہوتا ہے، نقصان دیتا ہے، مرض کو پیدا کرتا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت کھاری ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے وضو کو ناپسند کیا، ورنہ تو تمام ائمہ کا، تمام پوری امت کا، سلف سے لے کے خلف تک سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو اصول اسلام میں سے ایک
بڑی اصل قرار دیا گیا ہے، جس کو تمام ائمہ نے قبول کیا، تمام شہروں کے، تمام ملکوں کے فقہا نے قبول کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہ تک فرمایا، ھذا الحدیث نصف علم الطہارہ، علم طہارت کی نصف ہے یہ حدیث۔ خلاصے گفتگو یہ کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کے نزدیک اتفاقی مسئلہ ہے یہ۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ بھی پیدا ہوگا کہ سمندر میں، یا حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ سمندر کے جو جانور ہیں کیا ان کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مذاہب ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے جانوروں میں مچھلی وہ جانور ہے جس کو کھانا حلال ہے، مچھلی کے علاوہ دیگر جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا گیا احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا، اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ یعنی سمندر کا جو شکار کیا جائے اور اس کا جو کھانا ہو یہ حلال ہے۔ یعنی مچھلی کے علاوہ کوئی دوسرا مردار جائز نہیں ہے، صرف مچھلی جو کہ سمندر کی ہو، سمندر جس کو پھینک دے یا سمندر سے جس کو شکار کر لیا جائے اور وہ مر جائے، اس کا بھی کھانا حلال ہے۔ تو مری ہوئی مچھلی کا کھانا حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سمندر کے دیگر جانوروں کو اگر ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہی کہا۔ یہی مذہب، یہی مسلک حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب اور ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کا ہے۔ جیسے کہ احکام القرآن میں یہ روایت موجود ہے، روی عن ابن عباس و زید ابن ثابت و سعید ابن جبیر وسعید ابن المسیب وقتادہ وسدی ومجاہد قالوا صیدہ ما صید طریا بالشباک ونحوها فاما قولہ وطعامہ فقد روی عن ابی بکر وعمر وابن عباس وقتادہ قالوا ما قذفہ میتا۔ یعنی ان تمام صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ جو شکار سمندر سے تر و تازہ جال ڈال کر یا کسی اور طریقے سے کر لیا جائے وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اور جو سرکار نے یہ فرمایا کہ وطعامہ، اور اس کا کھانا، جو قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ وطعامہ احل لکم صید البحر وطعامہ، تو یہاں پر طعام سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ سے روایت یہ ہے کہ ما قذفہ میتا، اس سے مراد وہ مچھلی ہے جسے سمندر کا پانی باہر پھینک دے اور وہ مر جائے۔ تو بغیر شکار کے جو مچھلی آ جائے اور وہ مر جائے وہ مراد ہے یہاں پر طعام سے، لہذا مچھلی ہی جائز ہے امام اعظم کے نزدیک، کوئی دوسرے جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر دوسرے اور بھی مذاہب ہیں کہ جیسے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ حدیث جو متن میں موجود ہے، باب کے تحت موجود ہے، اس میں ہے الحلال میتۃ، اس حدیث پاک کی بنا پر سمندر کے تمام مرداروں کو حلال قرار دیا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے کہ چاہے وہ میڈک ہو، چاہے کیکڑا ہو، چاہے
کوئی اور جانور ہو، چاہے وہ پانی کا کتا ہی صحیح، خنزیر صحیح، تو ان تمام کو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مباح قرار دیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مباح قرار دیا سوائے میڈک کے، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب کو جائز قرار دیا سوائے میڈک کے، کیکڑے کے اور مگرمچھ کے۔ اور جبکہ امام اعظم کے نزدیک خاص کر یہاں پر جو الحلال و میتتہ میں میتا ہے، اس میتا سے مراد خاص کر مچھلی ہے۔ مچھلی خاص کر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس لیے ہے، حدیث پاک میں ہے احلت لنا المیتتان السمک والجراد والدیمان الکبد والطحال، کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، دو مردے کھانے حلال کیے گئے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، اور دو خون بھی ہمارے لیے حلال ہیں، ایک کبد اور ایک طحال، یعنی جگر اور ایک تلی۔ تو یہ حدیث پاک امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل ہے۔ بعض فقہا نے یہ کہا کہ مچھلی کے ما سوا، مثلا چاہے میڈک ہو چاہے کیکڑا ہو، اگر ان کو ذبح کر لیا جائے، ان کو صاف کر دیا جائے، تو بعد زکوٰۃ بعد ذبح ان کو کھانا حلال ہے۔ تو یہ مذاہب کا بیان تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب قرآن کی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ میں فرمایا گیا احل لکم صید البحر وطعام، اور طعام سے مراد کیا ہے وہ ہم نے اس سے پہلے بتا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ کا فرمانا ہے ما قذفہ میتا، کہ یہاں پر طعام سے مراد ہے جس کو سمندر پھینک دے اور وہ مردہ ہو جائے، وہ مر جائے، تو اس کا کھانا حلال ہے۔ یہاں پر بھی مراد اس سے مچھلی ہی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ باب الوضوء بماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن سعید بن سلمۃ بن الازرق عن المغیرہ بن ابی بردہ عن ابی ہریرہ، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی صفوان ابن سلیم نے، روایت کرتے ہوئے سعید ابن سلمہ بن ازرق سے، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن ابی بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کس شخص نے؟ بتایا گیا ہے کہ اس جنہوں نے سوال کیا تھا سائل کا نام ہے عبداللہ مدلجی، کیا؟ اور دیگر نام بھی بتائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے سرکار سے سوال کیا، فقال، تو سوال کرتے ہوئے کہا، انا نرکب البحر، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، سمندر پر سوار ہوتے ہیں۔ سمندر پر سوار نہیں ہوتے، سمندر میں کشتیاں جو ہوتی ہیں ان کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، تو ہم سمندر میں سوار ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ کچھ لوگوں نے کہا نا کہ سمندر کا سفر جہاد وغیرہ کرنے کے لیے تو جائز ہے، اور صاحب سوال جو ہے سرکار سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم سمندر کا سفر کرتے رہتے ہیں، جہاد کرنے کے لیے کہیں پر ذکر نہیں کیا ہم جہاد کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، سمجھے نہیں، بلکہ شکار کرنے کے لیے ہے یہ، کہ شکار کرنے کے لیے سمندروں کا سفر کرتے رہتے، کشتیوں میں جاتے رہتے، تو کیا جائز ہوگا سمندر ہی سے ہم وضو کر لیں؟ اس روایت میں یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حالانکہ سمندر میں کشتیوں پہ سوار ہوتے تھے، چاہتے، اور انہوں نے ذکر بھی کیا ہم تھوڑا سا پانی لے کر جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، تو سرکار نے اجازت دے دی، سرکار نے فرمایا الطہور ماؤہ، اس کا پانی تو پاک ہے، وضو کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔
اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ چاہے جہاد کے لیے جانا ہو یا کسی اور غرض سے جانا ہو، اگر سمندر کا سفر کرنا بہرحال جائز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ میں تھوڑا پانی ہوتا ہے، کیا ہم وضو کر لیں؟ اگر چاہتے، اس کا مطلب تھوڑا پانی لے کر جاتے تھے، اور چاہتے تو زیادہ پانی بھی لے کر جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے. تو زیادہ پانی پر قدرت ہونے کے باوجود تھوڑا پانی لے کر جاتے تھے. تو سرکار نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر پانی پر قدرت بھی ہے، مزید پانی پر قدرت بھی ہے، تو قدرت ہونے کے باوجود تھوڑا پانی لے جانا جائز. ساتھ ہی ساتھ تھوڑا پانی سے آپ اس کو پیئے اور سمندر کے پانی سے وضو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. فرماتے ہیں انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سوار ہوتے رہتے ہیں، ونحمل معانا القلیل، اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، میٹھا پانی تھوڑا سا لے جاتے ہیں تاکہ ہماری پیاس بجھ سکے. سمندر کا پانی تو کھاری ہوتا ہے. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، اگر ہم یہ تھوڑا جو پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے ہم وضو کر لیں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے. اور پیاسے رہ جانا بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا. پانی کے بغیر تو آدمی زیادہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا، پینا تو ضروری ہے. سمندر کا پانی تو پینا مشکل پڑ جائے گا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا، تو عرض کی افنتوضأ بماء البحر، کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر لیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے. الطہور ہے یعنی جیسے دوسرے پانی، چاہے سمندر کا پانی ہو، دریا، چاہے بارش کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، چشمے کا پانی ہو، جیسے وہ سارے پانی پاک ہے، ویسے ہی سمندر کا پانی بھی ویسے ہی پاک ہے. مزیل نجاست ہے یہ بھی ہے، اگرچہ یہ کھاری ہے. هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی بھی پاک ہے. الحلال میتۃ، اس کا مردار حلال ہے. میتا سے کیا مراد ہے؟ مری ہوئی مچھلی مراد ہے، ہر جانور مراد نہیں ہے، جیسے کہ میں نے روایت بھی پیش کی تھی اس بات پر. قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، حدیث سے جو مستفاد ہوتا ہے ہم اسے لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. کیا؟ ماء البحر طہور، طہور بے معنی مطہر ہے. کیا ہے؟ طہور. اور جو مطہر ہوگا وہ طاہر تو ضرور ہوگا. مبالغے کا صیغہ ہے طہور، فعول کے وزن پر. جیسے قرآن نے فرمایا ماء طہورا، ہے نا، آسمان سے اترنے والے پانی کو ماء طہور فرمایا قرآن نے. تو ماء طہور یعنی ماء مطہر. فرماتے ہیں بِهَذَا نَأْخُذُ مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ، امام محمد فرماتے ہیں حدیث پاک سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ پانی، سمندر کا پانی پاک ہے، مطہر ہے. کغیر ہی، جیسے کہ دیگر چیزوں کا پانی، آسمان سے اترا ہوا پانی، چشمے سے نکلا ہوا پانی پاک ہے، طہور ہے، مطہر ہے، ویسے یہ بھی مطہر ہے. کغیر ہی من المیاہ، اس کے علاوہ دیگر پانیوں کی طرح. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، والعامہ، اور دیگر عام فقہا کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم کے بھی قول کو ذکر کر دیا اور دیگر فقہا کے قول کو، عام فقہا کے قول کو بھی ذکر کر دیا کہ اس مسئلے میں کہ سمندر کا پانی مطہر ہے، اس مسئلے میں سب کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے. ہاں دوسرا مسئلہ جو سمجھ میں آیا الحلال میتۃ، اس میں اختلاف ہے جو ہم نے ذکر کیا.